آج ہم سگنیفیکنس آف فوڈ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی پہ بات کریں گے کہ فوڈ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی وجہ سے ہمیں کیا کیا فوائد حاصل ہو سکتے ہیں اور ان کو کن اغراض و مقاصد کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ تو سب سے پہلے جب ہم شروع کرتے ہیں تو اس میں آتا ہے ریگولیٹنگ مارکیٹ پرائس۔ جب کوئی فروٹس یا ویجیٹیبل کی کوئی کموڈٹی مارکیٹ میں آ جاتی ہے تو ان کی بہت زیادہ مقدار ایک ہی ساتھ پورے مارکیٹ میں لانچ ہو جاتی ہیں، جس کی وجہ سے اس کی قیمتیں بہت زیادہ گر جاتی ہیں۔ اکنامکس کی ایک تھیوری ہے نا، پرائز سپلائی اینڈ ڈیمانڈ۔ تو سپلائی اینڈ ڈیمانڈ، جب سپلائی بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے تو ان کی ڈیمانڈ نسبتاً کم رہتی ہے، ایک خاص ریشو پہ رہتی ہیں، تو ان کی قیمتیں کم رہتی ہیں اور زمیندار کو، جو کاشتکار ہے، اس کو اس کا فائدہ بہت ہی کم ملتا ہے۔ تو فوڈ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی وجہ سے اس سے بہت ہی زیادہ بہتر قسم کے کموڈٹیز اور پروڈکٹس بنائے جا سکتے ہیں۔ جب مختلف قسم کے پروڈکٹس بنائے جاتے ہیں تو ان کو پھر بعد میں سپلائی کیا جاتا ہے، اور اس کی ایک بنیادی وجہ اور اس کے جو فائدہ ہے اس میں یہ ہے کہ جب کوئی کموڈٹی مارکیٹ میں بہت زیادہ ہوتی ہے تو وہ اضافی مقدار جو کسی کموڈٹی کی ہوتی ہے اس سے کوئی پروڈکٹ یا پروڈکٹس بنائے جاتے ہیں، تاکہ ایک تو مارکیٹ کی جو قیمت ہے وہ ایک خاص سطح سے نیچے نہ گرے، اور دوسرا یہ ہے کہ پھر اس کو بعد میں بھی سپلائی کیا جا سکے تاکہ فوڈ کی جو کمی آ رہی ہے یا جو کمی متوقع ہوتی ہے وہ کمی نہ ہو، اور ساتھ ہی ساتھ جو پروڈکٹ بن رہی ہوتی ہے وہ دوسرے علاقوں کو بھی سپلائی کی جا سکتی ہیں۔ دوسرے نمبر پہ اس کی آتی ہے فوڈ سپلائی ڈیورنگ آف سیزن۔ تو جب کوئی کموڈٹی بن جاتی ہے، کوئی کموڈٹی اس کی پروڈکشن ہوتی ہے، تو پرائس کی جو فلکچویشن ہے اس کو کنٹرول کرنے کے علاوہ اس کو آف سیزن میں بھی پرووائڈ کیا جاتے ہیں، جیسے اس کو سٹور کیا جاتا ہے جو اس کے متعلقہ یا مطلوبہ وہ ہوتے ہیں، ضروریات ہوتی ہیں، تو اسی کے مطابق اس کو سٹور کیا جاتا ہے، اور پھر اس کو آف سیزن میں جب اس کا موسم نہیں رہتا، گزر چکا ہوتا ہے، تو اس میں سپلائی کیا جاتا ہے، اور جو کسٹمرز ہے، جو کنزیومرز ہے، وہ اس کو استعمال کر سکتے ہیں، اور اس کے لیے بہت زیادہ قیمت بھی ادا نہیں کرنی پڑتی، کیونکہ مارکیٹ میں کافی ساری مقدار میں اویلیبل ہوتی ہیں، مختلف کمپنیز اس کو بنا چکی ہوتی ہیں، اور ان تمام کمپنیز میں فوڈ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی والے ہی اس کو بنا رہے ہوتے ہیں۔ یہ اس کے بعد اس کی ایک اور خوبی یا جو وہ ہے یا رہی ہے فوڈ سپلائی ٹو نان پروڈیوسنگ ایریاز۔ ہمارے پاس تو جو بھی ہم بناتے یا کماتے ہیں تو وہ ہے دیہی علاقوں میں، جہاں پہ اس کو کاشت کیا جا سکتے ہیں۔ اب وہاں پہ جب اس کو دیہی علاقوں میں ہم بناتے ہیں تو پھر اس کو شہروں میں، جہاں پہ لوگوں کی بہت بڑی تعداد رہتی ہیں، ان کو پھر ہم سپلائی کرتے ہیں، اور وہاں پہ اس کو کنزیوم کیا جاتا ہے۔ تو اس کی جو خوبی ہے وہ بنائی جاتی ہے، اگائی جاتی ہے دیہی علاقوں میں، اور سپلائی کی جاتی ہے شہری علاقوں کو۔ اس کے علاوہ اس کو فوڈ سپلائی کی جا سکتی ہے ان علاقوں کو بھی، فار پلیسز جہاں پر یہ نہیں اگائی جاتی۔ مثلا اگر آپ دیکھ لیں، سندھ کے آم بہت مشہور ہیں، مینگوز جو ہیں سندھ کے یہ بڑے مشہور ہیں، اب وہ KPK میں، پشاور میں سپلائی ہو رہے ہوتے ہیں، تو اس وجہ سے سپلائی ہو رہے ہوتے ہیں کہ ان کی سٹوریج ہو چکی ہوتی ہے، اور ان کو جو شپمنٹ ہے وہاں پہ اس کو مطلوبہ جو ضروریات ہوتی ہیں ان کی پوری کی جاتی ہیں، اور پھر اسی بیس پہ اس کو سپلائی کیا جاتا ہے پشاور کو۔ اور اسی طرح پشاور میں اگنے والی یا اگانے والی جو چیزیں ہیں، یا جو ایون ہمارے پڑوسی ممالک میں ہیں، وہاں پہ جو چیزیں اگتی ہیں تو یہاں سے اس کو سپلائی کیا جا سکتا ہے انٹیریئر سندھ کو یا ایون کراچی کو۔ اور اگر کراچی میں کوئی فشریز کے کام کرتے ہیں نا، تو سمندر سے جو مچھلی پکڑی جاتی ہے تو وہ مچھلی پراپرلی پروسیسڈ ہونے کے بعد، اور پروسیسڈ کون کرتے ہیں؟ فوڈ سائنس والے کرتے ہیں، تو اس کو سپلائی کیا جاتا ہے ان علاقوں میں جہاں پر مچھلی کے تالاب نہیں ہیں یا سمندر نہیں ہے یا ان علاقوں سے دور ہے۔ اس کے علاوہ یہ کنزیومر کنوینئنس، تو کنزیومر کے لیے ایک کام ہوتا ہے۔ اصل میں آج کل زیادہ تر مسئلہ تو یہ چل رہا ہوتا ہے کہ جس طرح ہم کہتے ہیں نا کہ میاں بیوی گاڑی کے دو پہیے ہیں، تو دونوں مل کر گاڑی چلا رہے ہوتے ہیں۔ اکثر ہسبینڈ جو ان کے ہوتے ہیں کہیں جاب کر رہے ہوتے ہیں، ایسے میں آرڈرز میں ان کے گیسٹ آ جاتے ہیں، کچھ ہو جاتا ہے، تو فوڈ سائنس والوں نے یہ کمال کر دیا ہے، ان کی یہ خوبی ہے
یہ کنٹریبیوشن ہے اس میں کہ وہ ایسے ایسے پروڈکٹس تیار کر رہے ہوتے ہیں کہ جب ان پروڈکٹس کو سپلائی وہ مارکیٹ میں لانچ کرتے ہیں تو جو خاتون خانہ ہوتی ہے، جو گھر والے ہوتے ہیں، ان کو خرید چکے ہوتے ہیں اور ان کو گھروں میں رکھ لیتے ہیں، اور جب ایسے وقت میں گیسٹ آ جائے تو پھر ان کے لیے آسانی سے اس کو تیار کر کے ان کو پرووائڈ کیا جا سکتا ہے۔ ایسے بھی ہے کہ جو اسپیشل پیپل ہے، اسپیشل پیپل ہم ان کو کہتے ہیں جو یا تو ڈائبیٹک ہیں یا کارڈیوواسکولر ڈیزیزز والے ہیں یا اوبیز ہے۔ اسپیشل فوڈس فار دا اسپیشل پیپل، پھر اس میں ایسا ہوتا ہے کہ جو ڈائبیٹک لوگ ہوتے ہیں، جو کارڈیوواسکولر ڈیزیز والے ہوتے ہیں یا جو اوبیز ہوتے ہیں، تو ان کے لیے ایسی غذا تجویز کی جاتی ہے اور بنائی جاتی ہے کہ جس کی وجہ سے، جس کے استعمال کی وجہ سے ان کے صحت پر ان کے جو منفی اثرات ہیں وہ نہیں پڑتے، بلکہ اس کے مثبت اثرات پڑتے ہیں۔ ان کا ذائقہ بھی ٹھیک رہتا ہے، ان کی صحت بھی ٹھیک رہتی ہے، اور اگر کوئی اوبیز ہے تو ان کا وزن کم کرنے میں اور ذائقہ برقرار رکھنے میں ان کو مدد ملتی ہے۔ اس کے علاوہ جو سائنٹیفک ایکسپیڈیشنز ہیں یا جو ٹریولز ہیں، جہاں پہ لوگ جاتے ہیں، چاہے وہ ماؤنٹ ایوریسٹ سر کرنے کے لیے چلے جائیں یا چاہے وہ سائنٹیفک ایکسپیڈیشنز کے لیے ساؤتھ پول یا نارتھ پول پہ چلے جائیں، ان کو ہر جگہ خوراک کی ضرورت پڑتی ہے، اور وہ خوراک ان کو جو غذائیت سے بھرپور ہو، فوڈ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی والوں کی وجہ سے ہی مل سکتی ہیں۔ ان کی بدولت، ان کے کوششوں کی بدولت ہی ایسی خوراک بنائی جاتی ہے، فارمولیٹ کی جاتی ہے، تاکہ ان کا وزن کم، ان کی غذائیت پوری اور ان کے ضروریات آسانی سے پوری ہو سکے۔ اس کے علاوہ جو وار فرنٹس ہیں، جہاں پہ جنگیں لڑی جاتی ہیں، تو جنگ لڑی تو بندوق سے جاتی ہے لیکن جیتی خوراک سے جاتی ہیں۔ اگر تو بندے کے پاس بندوق ہے، اسلحہ ہے، لیکن اس کے پاس خوراک نہیں ہے، تو وہ کچھ دنوں بعد لڑنے کے قابل نہیں رہتے۔ لہٰذا فوڈ سائنس میں ایک بات آ جاتی ہے کہ جتنی بھی ترقی ہوئی ہے، اس ترقی میں یہ وار جو کنڈیشن آف وار ہے، جہاں پہ لڑائی کی صورتحال ہوتی ہے، جہاں پہ جنگ جاری ہوتی ہے، تو اس کا ایک بڑا رول ہے۔ اس میں سے غیر معمولی جو صورتحال ہوتی ہیں، ان کی وجہ سے اس میں سے بہت ہی بنیادی کام ہوئے ہیں، جیسے یہ ہم کہتے ہیں کہ کیننگ۔ تو کیننگ فوڈ جو ہے بیسیکلی یہ ہوا ہے ایجپشن وار کی وجہ سے، جب فرانس کی افواج مصر میں جنگ لڑ رہی تھی دشمنوں کے خلاف، یا جن کے ساتھ ان کی لڑائی ہو رہی تھی، تو وہاں پر ان کی خوراک کی ضرورت تھی۔ تو ملٹری کے زبان میں اکثر کہا جاتا ہے کہ کوارٹر ماسٹر جنرل ہوتا ہے جو جنگیں جیتتا ہے، تو اس بنا پہ وہ خوراک وغیرہ سپلائی کرتے ہیں۔ تو اس بنا پہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ جنگیں جو جیتی جاتی ہیں، لڑی تو بندوق سے جاتی ہے لیکن جیتی خوراک سے جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارے جو ہوتے ہیں ایکسپورٹ جو ہم کرتے ہیں نا، ایکسپورٹ کرتے ہیں فورن کنٹریز کو، تو اس سے بڑی اچھی ریونیو مل جاتی ہیں، کیونکہ مختلف ممالک کے ساتھ مختلف قسم کے ہمارے معاہدے ہوتے ہیں، ان کو ہم خوراک سپلائی کرتے ہیں، اور جب ان کو ہم خوراک سپلائی کرتے ہیں، جیسے ہم مڈل ایسٹ کو خوراک سپلائی کرتے ہیں، تو مڈل ایسٹ سے ہمیں ایک اچھی خاصی ریونیو بھی مل جاتی ہے، اور بہت سارے لوگ بھی اس کے ساتھ انگیج ہو جاتے ہیں، تاکہ جو لوگ اس کو ٹرانسپورٹ کرے، اس کو پروسیس کرے، اس سے کوئی پروڈکٹ بنائے، تو وہ اس کو سپلائی کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ٹرانسپورٹرز ہیں، ٹرانسپورٹرز کا بھی اس میں ایک اپنا رول ہوتا ہے۔ ٹرانسپورٹر کا رول یہ ہوتا ہے کہ وہ خوراک کو فیلڈ سے لا کے، جہاں پہ اس کو پروڈیوس کیا جاتا ہے، انڈسٹریز کو لے کے جاتے ہیں، اور پھر انڈسٹریز سے یہ باہر کے ممالک کو سپلائی کرنے کے لیے، تو وہ بھی اسی کی وجہ سے انگیج رہتے ہیں۔ اور اس میں سے ایک اور کام، جتنی بھی فوڈ انڈسٹریز ہیں، انہوں نے تو لوگوں کو صرف جابز نہیں دے رکھی، بلکہ وہ حکومت کو بھی ایک بہت بڑا جو ان کا ٹیکس کا حصہ ہوتا ہے نا، تو انہی سے انڈسٹری سے، فوڈ انڈسٹری سے ان کو وہ مل جاتا ہے۔ تو گورنمنٹل مشینری کو چلانے کے لیے بھی فوڈ انڈسٹری کا جو رول ہے یا جو کردار ہے، وہ بہت قابل ستائش ہے۔ اور اس کے بارے میں اگر آپ کی کوئی رائے ہو، کوئی سوال ہو، تو آپ ہم سے پوچھ سکتے ہیں۔ آپ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے۔ تھینک یو۔